اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، حال ہی میں کعبے کے اندر موجود ایک صندوق کو کھولا گیا جس میں موجود چیزوں کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ یہ صندوق کب سے کعبے کے اندر موجود ہے اور اس صندوق کو کس نے کعبے میں رکھوایا تھا؟ جب اسے کھولا گیا تو اس صندوق سے کیا کچھ برآمد ہوا؟ آج ہم آپ کو کعبے کے اندر رکھے ہوئے صندوق کے بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، خانہ کعبہ روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ ہے اور حجاج کرام اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ مربع شکل کے ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے جس کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ سے ملحق مختلف چھوٹی چھوٹی تعمیرات اور حصے ہیں جو کہ اسی کا حصہ تصور کیے جاتے ہیں۔ کعبے کے اندرونی مناظر کا تذکرہ کریں تو کعبے میں لکڑی کے 3 ستون ہیں جن پر چھت ہے۔ ان کا قطر 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان ستونوں کا درمیانی فاصلہ 2.35 میٹر ہے۔ کعبے کے دروازے کے سامنے ایک محراب ہے۔ یہ محراب عین اس جگہ پر ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز ادا فرمائی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازے سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی، تو وہ دروازے کی طرف پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تاکہ ٹھیک اسی جگہ نماز ادا کریں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا تھا۔ دروازے کے داہنی طرف ایک زینہ ہے جو کہ چھت کی طرف جاتا ہے۔ اس کا ایک دروازہ باب التوبہ کے نام سے معروف ہے۔ اس پر ایک پردہ لٹکا رہتا ہے اور کعبے کی دیواروں کے اندرونی جانب مضبوط اور خوبصورت رنگین سنگ مرمر لگایا گیا ہے جس پر نہایت دلکش نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ اندرونی دیواروں اور چھت پر سبز رنگ کے پردے لٹکے ہوئے ہیں جس پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کا عرض 7.50 میٹر ہے۔ چونکہ یہ کعبے کے اندر ہے اس لیے یہ پردہ اتنی جلدی میلا نہیں ہوتا اور اسے تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت میں بدلا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اندرونی پردہ مکہ مکرمہ کے کارخانے میں تیار کیا گیا تھا۔ دوستو، کعبے کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے اور اس کی 2 چھتیں ہیں، ایک اوپر اور دوسری اس کے نیچے۔ چھت میں ایک سوراخ ہے۔ اس چھت پر شیشے کا ایک مضبوط ڈھکنا ہے جہاں سے کعبۃ اللہ کے اندر روشنی آتی ہے۔ جب خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے یا غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی اندرونی سیڑھیوں میں چڑھ کر سوراخ سے گزر کر چھت پر آمد و رفت ہوتی ہے۔ سن 1397 ہجری میں لکڑی کی قدیم سیڑھیوں کی بجائے مضبوط ایلومینیم کی گول سیڑھیاں بنائی گئیں جن کی تعداد 50 ہے۔ کعبے کا دروازہ لکڑی کا ہے جس پر سونے کی تختیاں نصب کی گئی ہیں۔ اس کی لاگت تقریباً 1.34 کروڑ ریال ہے، جبکہ 280 کلو گرام سونا اس لاگت کے علاوہ ہے۔ اس دروازے کی تیاری کا کام شاہ خالد بن عبدالعزیز کی ہدایت پر 1 سال میں مکمل کیا گیا تھا۔ سب سے اہم امر یہ ہے کہ کعبے میں ایک صندوق بھی موجود ہے جو کہ ایک مدت سے کعبے میں ہی پڑا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماڈرن سعودی عرب کے بانی کنگ عبدالعزیز نے یہ صندوق خود کعبے میں رکھوایا تھا۔ اس صندوق میں کعبے کے ہدیے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ دراصل اس صندوق میں چند مقدس تحریریں بھی ہیں اور چند تحفے بھی ہیں جو کہ مملکت سربراہان کی جانب سے مختلف ادوار میں کعبے کے منتظمین کو دیے جاتے رہے۔ گزشتہ دنوں صفائی کی غرض سے اس صندوق کو کھولا گیا تو اس وقت شاہی خاندان کے افراد بھی کعبۃ اللہ میں موجود تھے۔ سعودی عرب کے بادشاہ کنگ سلمان کے بیٹے اور ولی عہد محمد بن سلمان بھی ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے کعبے میں پہنچے۔ کیونکہ یہ صندوق کئی سالوں بعد کھولا جاتا ہے اور صفائی کے بعد اسے ایسے ہی بند کر دیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس صندوق میں موجود مقدسات کو دیکھنے کے لیے محمد بن سلمان بھی آئے۔ دوستو، کعبۃ اللہ قریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں کے سہارے پر ہے۔ یہ ستون صحابی رسول حضرت عبید اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائے تھے، جو کہ دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک لکڑی سے بنے ہیں اور اس وقت ان ستونوں کو 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی ان کی رنگت ویسی کی ویسی ہے۔ ہر ستون کی لمبائی قریباً 150 سینٹی میٹر ہے اور موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔
3 ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتیر نما لٹھ آویزاں ہے اور یہ تینوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ دونوں اطراف کعبے کے شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامی ذمہ دار ادارے کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق کعبے کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو کہ مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے اور اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا ہے۔ کعبے کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے جو کہ زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبے کا اندرونی حصہ سرخ رنگ کے ریشمی پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء حسنہ لکھے گئے ہیں، اور اسی پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جیسے زمین پر انسانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے، ویسے ہی 7ویں آسمان پر بیت المعمور یعنی فرشتوں کا خانہ کعبہ بھی موجود ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق زمین پر موجود خانہ کعبہ کو پہلی بار فرشتوں نے بیت المعمور کے عین نیچے تعمیر کیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے جو 5 قسمیں کھائی ہیں ان میں سے ایک قسم بیت المعمور کی ہے۔ بیت المعمور 7ویں عرش پر موجود ہے جسے فرشتوں کا قبلہ کہا جاتا ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور یہ عرش الہی کے عین نیچے ہے۔ محترم ناظرین، مسلم شریف میں مذکور معراج شریف کی طویل حدیث میں سے کچھ حصہ یوں بھی ہے کہ جب 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار آتا ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آسمان میں ہے، اسے سراہ کہا جاتا ہے، کعبے کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح وہ آسمانوں میں حرمت کی جگہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ امام ابی بکر احمد بن الحسین کی کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ معراج کی شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بیت المعمور میں سب انبیاء کرام اور امت مرحومہ اور پچھلی امتوں کے ایمان والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ بعض علماء کرام نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے کہ معراج کی شب بیت المعمور میں آپ کی امامت میں صرف فرشتوں نے نماز ادا کی تھی۔ علامہ محمد باقر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بیت المعمور زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتایا کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کعبۃ اللہ کی زیارت عطا فرمائے اور اپنے گھر میں حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔